نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک خاتون کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، دنیا ایک متاع ہے اور دنیا کی بہترین متاع وہ نیک بیوی ہے۔ تو دنیا میں سب سے بڑا انعام مرد کے لیے نیک بیوی کا ہونا ہے۔ اسی طرح مردوں میں جو اپنی بیوی کے لیے زیادہ بہتر وہ ہے جو ان کا خیال رکھتا ہے، حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے، ان کو محبت و پیار دیتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور ان کی زندگی کے اندر خوشیاں لے کر آتا ہے۔ اس نیک مرد کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو مرد اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہوئے۔ گویا بیوی کے لیے جو انسان بہتر ہوگا وہ بہترین خاوند ہوگا، جو ماں کے لیے بہتر ہوگا وہ بہترین بیٹا ہوگا۔ تو ہر مرد کو چاہیے کہ وہ بہترین بیٹا بنے، بہترین بھائی بنے، بہترین خاوند بنے اور بہترین باپ بنے۔ اور یہ نعمت کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ جب انسان کے اندر اچھے اخلاق ہو، عادت اچھی ہو، رہن سہن کے طریقے جانتا ہو، دوسرے کا دل جیت لے اور دوسروں کے غموں کو دور کر کے ان کے دلوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ اسی لیے ایک آدمی جس کا نکاح نہیں ہوا، حدیث پاک میں اس کو مسکین فرمایا گیا ہے، اور جس عورت کا نکاح نہیں ہوا اس کو مسکینہ کہا گیا۔ تو اس سے اہمیت معلوم ہوتی ہے ازدواجی زندگی کی، کہ وہ مکمل ہی نکاح کے بعد ہوتی ہے۔ مرد کی زندگی بھی ادھوری ہے جب تک بیوی ساتھ نہ ہو، اور عورت کی زندگی بھی ادھوری ہے جب تک کہ مرد ساتھ نہ ہو۔ اور دین اسلام نے بھی یہی تعلیم دی ہے، بلکہ کافروں نے بھی یہاں تک کہہ دیا ہے کہ بیوی کے بغیر تو کوئی زندگی ہی نہیں۔ مگر مومنہ عورت اور بیوی وہ تو اعتماد والی ہوتی ہے، وہ تو اللہ کی بندی ہوتی ہے، وہ تو اللہ کے نام پر ایک عہد کر چکی ہوتی ہے، بہت پکا عہد کر چکی ہوتی ہے۔ وہ مرتے دم تک اپنے عہد کو نبھاتی ہے اور اپنے شوہر کی دہلیز کو کبھی بھی چھوڑنا گوارا نہیں کرتی۔ تو یہ جو نکاح ہے یہ گویا کسی مرد کی زندگی کے ساتھی بننے کے لیے ایک پکا عہد ہے کہ اب آج کے بعد ہماری خوشیاں بھی ایک ہوں گی اور ہمارے غم بھی ایک ہوں گے۔ ہم ایک گاڑی کے دو پہیوں کی طرح پوری زندگی گزاریں گے۔ اسی لیے نکاح کرتے وقت اگر مرد کی نیت ہو کہ میں نے تھوڑے سے دن اس کو رکھ کے فارغ کر دینا ہے، تو شریعت کا مسئلہ ہے کہ نکاح ہوتا ہی نہیں۔ تو گویا نکاح کا مقصود یہ ہے کہ ہم نے میاں بیوی بن کر زندگی گزارنی ہے اور ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کو ہم نے اپنے سر پہ لینا ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی کہے کہ نکاح تو میں کرنا چاہتا ہوں مگر اس عورت کا میری میراث میں حصہ نہیں ہوگا، تو یہ شریعت نہیں مانی جائیں گی۔ اس لیے کہ جب وہ بیوی بنی تو اب اس کو اس کی ہر چیز میں سے حصہ ملے گا۔ یہ نہیں کہ ایک بیوی کو تو گھر میں بسایا اور دوسری بیوی کے ساتھ مزے اڑائے۔ تو شریعت نے اس کا راستہ ہی بند کر دیا کہ جب تم نکاح کرتے ہو تو صحیح معنوں میں اس کو اپنے پاس بسانے کی نیت سے نکاح کرو۔ اسی لیے اس کو شریک حیات کہتے ہیں۔ حیات کا مطلب زندگی، تو یہ زندگی کا ساتھی ہے۔ شادی کوئی موسمی چیز نہیں ہوتی، شریک حیات زندگی کی ساتھی ہوتی ہے۔ آپ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیں کہ جب وحی اتری تو ابتدا میں وحی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اپنے دل کا غم کس کے سامنے کھولا؟ اپنی بیوی کے سامنے۔ بیوی نے کمبل اڑایا، بیوی نے لٹایا، بیوی نے تسلی کی باتیں کی،
بیوی ہی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی۔